اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل تم نے معبود بنا لیا العجل بچھڑے کو، فتوبو پس تم توبہ کرو، تم رجوع کرو، الی بارئکم اپنے خالق کی طرف، فقتلوا انفسکم پس تم قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے خالق کے ہاں، فتاب علیکم پس اللہ متوجہ ہوئے ان کی طرف، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر سرسری طور پر یہاں سے لوگ نکل جاتے ہیں، اس آیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہم اصول بیان کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر جو انہوں نے شرک کیا تھا اللہ کے ساتھ، اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے تقریباً ہر دوسرے درس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر بنی اسرائیلیوں نے شرک کیا تھا، لہٰذا اب ان کے بارے میں کیا ہوا؟ سب سے پہلی چیز، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے کہا، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں کے اوپر۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا، پھر آگے فرمایا باتخاذکم تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو معبود، فتوبو پس تم رجوع کرو اپنے خالق کی طرف۔ باری یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ باری۔ باری اصل میں بر اور خلق یہ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے۔ خلق اور بر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خاکہ بنانا، کسی چیز کو ڈیزائن کرنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، یعنی یہ پورا کا پورا سانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا بنایا ہے، تو لہٰذا خالق ہم اسی لیے کہتے ہیں۔ اور باری بھی تقریباً خالق ہی کو کہا جاتا ہے، جس نے آپ کا مکمل ڈیزائن، جس نے آپ کو مکمل طور پر بنایا۔ تو خالق اور باری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ دونوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر آیا بھی ہے، هو اللہ الخالق البارئ مصور، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، باری ہے اور مصور ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم رجوع کرو میری طرف۔ یہ چیز یہاں پر تو بہت کم آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن تورات کے اندر بڑی ہی تفصیل سے اتری ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے بارے میں احکامات کیا اترے ہیں۔ اس کو پہلے غور سے سن لیجیے۔ جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس سے آگے دیکھیے، فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم پس تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل مرتد، یعنی کہ جو اپنے دین سے پھر جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سزا اتاری۔ یہ اس وقت امت محمدیہ کے اندر بھی ہے کہ جو شخص پھر جائے اسلام سے، اس کو 3 دن تک اسلامی ریاست دعوت دے گی، اس کو اندر قید کرے گی، اس کو سمجھائے گی، اور اگر وہ باز نہیں آتا تو 3 دن کے بعد اس کی اسلامی ریاست اس کو سزا دے گی۔ اور مرتد کی ایک ہی سزا ہے، کیا چیز؟ قتل۔ اس کو فوری طور پر قتل کیا جائے گا، اسلامی ریاست اپنی تعزیرات کے مطابق اس کو قتل کرے گی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل مرتد بنی اسرائیلیوں کو فرمایا، اور جو کہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیلیوں کے، جو کہ مصر سے نکل کر خلیج سویز، آپ کو میں نے نقشے کے ساتھ سمجھایا تھا کہ خلیج سویز جسے آج کل کہا جاتا ہے سویز کنال، اور یہ وہی سویز کنال ہے کہ جس کے اوپر اسرائیل کی سب سے گہری نظر ہے۔ جو غزہ اس وقت مار کھا رہا ہے، یا پھر جو غزہ اس وقت خون کی لپیٹ میں ہے، تو وہ اسی سویز کنال کی وجہ سے ہے۔ اگر غزہ کے اوپر مکمل کنٹرول ہو جائے اسرائیل کا، اور غزہ کا علاقہ خالی ہو جائے، تو اس سے آگے کچھ ہی کلومیٹر کے بعد سویز کنال ہے، اور اگر ایک دفعہ اسرائیل کا سویز کنال کے اوپر مکمل طور پر اس کا وہ کنٹرول آ گیا، وہاں پر اس کے فوجی اڈے بن گئے ارد گرد، اور وہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا وہ اسرائیل کو ٹیکس دے کر گزرے گا۔ اگر وہاں پر کنٹرول آ گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کی اب بھی معیشت کے اوپر تو کنٹرول
اسرائیل کا ہے، لیکن اسرائیل بعض جگہوں پر مار کھا جاتا ہے۔ لیکن اگر سویز کنال کے اوپر مکمل طور پر اسرائیل کا کنٹرول آ گیا اور اسلامی ممالک جو کہ مصر ہے اس کے ہاتھوں سے مکمل، کیونکہ مصر نے اسرائیل کے آگے تو جدوجہد نہیں کرنی، وہ تو اب بھی مصر نے ایک قسم کا اسرائیل کو وہ قبول کیا ہوا ہے، لیکن مسئلہ ہے غزہ کے مجاہدین کا۔ جس دن یہاں سے یہ خالی ہو گئے تو اس کے بعد سویز کنال اسرائیل کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو اس وقت کا جو امریکی صدر ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ والوں کے ساتھ بھلائی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پہ خون ریزی نہ ہو۔ یہ ہم مسلمانوں کو ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ امن قائم کر رہے ہیں، یہ امن قائم نہیں ہو رہا، بلکہ یہ بہت بڑی پلاننگ ہے، اور اس کے پیچھے ابھی پلاننگ نہیں کی بلکہ 19ویں صدی سے پلاننگ اس کے اوپر شروع تھی کہ سویز کنال اسرائیل اپنے کنٹرول پر، یہودی اپنے کنٹرول میں رکھے۔ بہرحال یہ خلیج سویز تھی کہ جس کے ساتھ ایک طرف لگتا ہے مصر اور ایک طرف لگتا ہے صحرائے سینا، جہاں سے مصر سے لوگ نکل کر خلیج سویز کو پار کیا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا بنی اسرائیلیوں کے لیے، پھر وہاں سے انہوں نے پار کیا اور وہ پار کر کے صحرائے سینا میں آ گئے۔ بہرحال جب صحرائے سینا میں آئے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وقت بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم فرعون سے الگ ہو گئے، لہٰذا اب ہمارا اپنا دستور ہونا چاہیے، اب ہمارا اپنا وہ قانون ہونا چاہیے۔ پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام گئے اور کوہ طور پر گئے اور 40 دن اعتکاف کیا، 40 راتیں، اور پھر وہاں پر رہے، اور 40 دن بعد جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات دی۔ بہرحال یہ کل آپ کے سامنے وہ گزر چکا تھا۔ اب یہاں پر 12 جو قبیلے تھے، اب 12 قبیلوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا اس بچڑے کو، کہ یہ جو بچڑا ہے یہ ہماری حاجتوں کو سننے والا ہے، یہی ہماری مرادیں پوری کرے گا، اور سامری نے اس کو سونے سے بنایا تھا۔ بہرحال لوگ اس کی طرف راغب ہو گئے، اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی پارٹی اپنا نظریہ چھوڑ دے تو وہ ہمیشہ اپنی پارٹی سے اس کو الگ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی پارٹی وجود میں آتی ہے، کوئی اس کی آئیڈیالوجی ہے، کوئی اس کا نظریہ ہے، جب وہ وجود میں آتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ آتے ہیں، جو اس کے فالوور ہیں وہ اس کے پیچھے آتے ہیں کہ اس جماعت کا یہ نظریہ ہے۔ اگر اس جماعت میں نظریہ ختم ہو جائے تو لوگ خود بخود اس جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، یا تو اگر لوگ اپنے کچھ مفادات کی خاطر، اپنی چودراہٹ کی خاطر اپنی نظریات کو وہ ترک کر دیتے ہیں، تب بھی وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر لوگوں نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا تھا، مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک ایک اتنی بڑی لعنت ہے کہ ہم صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو نے تو ہمیں بنایا، لیکن ہم اس کے آگے بھی اپنا سر جھکائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فلاں نے کسی نہ کسی پیر نے یا کسی نہ کسی مزار نے ہمارے کسی بندے کی بیماری دور کر دی تھی، حالانکہ ہر بیماری سے شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن ہم انسان جہالت کی وجہ سے، قرآن کی دوری کی وجہ سے، ہم لوگ فوری طور پر اس چیز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ جو مسبب الاسباب ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم فوری طور پر اسباب کی طرف جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں شفا اس نے دی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند آئی کہ لوگوں نے ایک تو اپنا وہ نظریہ چھوڑ دیا۔ میں نے ان کو فرعون سے نجات دلائی، فرعون کا ان کے اوپر کتنا بڑا عذاب تھا، میں نے وہاں سے ان کو ایک الگ، میں نے ان کو نجات دلائی۔ انہوں نے بدلے میں کیا کیا کہ جو ہی یہ لوگ فرعون سے آزاد ہوئے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، لہٰذا فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کر دو۔ اب اس کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ 12 قبیلے تھے، اور 12 قبیلوں کے اندر ہر بندہ شرک کے اندر مبتلا نہیں تھا، بلکہ کچھ روایات کے مطابق جو کہ تورات کے اندر ہی ذکر ہے وہ ہے 70,000، کہ 6 لاکھ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت لوگ لے کر آئے تھے جب فرعون سے نجات دلائی تھی۔ پھر یہاں پر رہے، بہرحال 6 لاکھ میں سے 70,000 ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ تو اس وقت 12 قبیلے تھے، تو 12 جو قبیلے تھے ان کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے اپنے لوگوں کو خود ہی وہ قتل کریں۔ کیوں؟ اگر مثال کے طور پر میں اپنے قبیلے کا ہوں، میں کسی اور کے قبیلے کو وہ قتل کرتا ہوں تو یہاں سے عصبیت اٹھ سکتی تھی، یہاں سے وہ قبیلے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو لہٰذا حکم یہ ہوا کہ ہر قبیلہ اپنے لوگوں کو خود ہی مارے گا۔ اس وقت ہارون علیہ السلام آئے اور ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر فرمایا، اور اپنے ساتھ وہ لوگ بھی لیے جو کہ ان کے وہ قبیلے کے لوگ تھے، کہا یہ اللہ کا حکم ہے،
اس لیے ہم نے اپنی وہ تلواریں برہنہ کر دی ہیں، لہٰذا تم لوگوں نے ہمارے سامنے مزاحمت نہیں کرنی، بلکہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑا امتحان ہے۔ پھر اس وقت ان لوگوں کو قتل کیا گیا جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان 40 دنوں میں، جن 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اب یہاں سے آگے دیکھ لیجئے، اور یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل مرتد کی شریعت موسوی کے اندر بھی اجازت دی کہ مرتد کو قتل کیا جائے گا، اور امت محمدیہ کے اندر بھی اب بھی کئی دانشور لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ایسے ملیں گے جو بولیں گے یہ تو اسلام کی سراسر زیادتی ہے، کہ وہ ویسے ہی ٹھیک ٹھاک انسان کو قتل کا حکم دیتے ہیں۔ بھائی اس کی مرضی، اگر وہ اسلام کو وہ قبول کرے نہیں، اسی لیے دین اسلام نے کہا جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تمہیں مارنے کا حکم نہیں ہے، لیکن جب تم نے اسلام کو قبول کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کو ماننے کے بعد جب تم دوبارہ دین اسلام چھوڑ دو گے، اب تم نے مسلمانوں کے ساتھ بھی دھوکہ دے کیا، اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، لہٰذا یہ اللہ کو قابل قبول چیز نہیں ہے۔ اسی لیے ان کو بھی مارنے کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ آپ کے خاندان میں رہے گی تو کہیں نہ کہیں کل یا پرسوں یا کہیں 20 سال بعد 40 سال بعد دوبارہ آپ کے خاندان میں یہ زور پکڑ لے گی، لہٰذا ڈاکٹر بھی اس حصے کو کاٹ دیتے ہیں کہ اگر کینسر ایک حصے میں ہو اور ڈاکٹروں کو یہ تشویش ہو کہ اس عضو سے آگے بھی وہ کینسر آئے گا تو فوری طور پر ڈاکٹر یہ حکم دے دیتے ہیں کہ ہم یہ اس کا کاٹیں گے، یہ ہاتھ کاٹیں گے تاکہ کینسر آگے نہ پھیلے، اور یہ شرک ایسی بیماری ہے جو کہ کینسر کی طرح ہے، یہ آگے پھیلے گی، لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ کہیں اور لوگ خراب نہ ہو، لہٰذا جن لوگوں نے کیا ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے۔ بہرحال اس وقت بھی قتل مرتد تھا، اور اس شریعت کے اندر بھی امت محمدیہ کے اندر بھی مرتد کی ایک ہی سزا ہے، وہ کیا ہے؟ قتل۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوں نہیں تو ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، دین اسلام نے احادیث میں آیا ہے کہ مرتد کو وہ قتل کیا جائے گا، اور شریعت موسوی کے اندر بھی یہی چیز تھی، لہٰذا کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ابھی بھی امت محمدیہ کے اندر ہے۔ نمبر 2، جیسے کہ رجم کرنا، کوئی شادی شدہ انسان زنا کرے اس کو جان سے مارنے کا حکم ہے، یہی حکم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی تھا، لہٰذا کئی چیزیں شریعت موسوی کی بھی ہیں۔ اب اس سے آگے دیکھ لیے، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے عند بارئکم، تمہارے خالق کے ہاں بھی، یعنی کہ تم اس کو یہ چیز مت سمجھو کہ اگر ہم یہاں پر وہ قتل ہو گئے تو اب ہمارا آگے کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جب تم وہ قتل ہو جاؤ گے تمہارا یہ گناہ ساتھ ہی معاف ہو جائے گا، تمہارا گناہ ساتھ ہی معاف ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہتر ہے کہ تمہارا جو خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آگے فرمایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے۔ میں نے کچھ آیتوں پہلے، بڑی عید سے پہلے ایک آیت آئی تھی، آیت نمبر 37، وہاں پر آیا تھا فَتَابَ عَلَيْكُمْ، بس اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھیں فَتَابَ عَلَيْكُمْ، جو تاب یتوب ہے، اگر یہ انسان کی طرف اس کی ضمیر یا یہ انسان کی طرف آئے گا تو اس کا معنی ہوگا انسان توبہ کرے یا انسان نے توبہ کی، لیکن جب تاب یتوب اللہ کی طرف آئے گا تو معنی توبہ نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ کو توبہ کرے، معنی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے۔ اسی لیے جب انسان کی طرف کہا جاتا ہے کہ انسان نے توبہ کی تو انسان کی توبہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کے اوپر اس کو ندامت ہے۔ بہرحال فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ کو وہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے شرک کیا اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی لاڈلی امت تھی کہ جن کو تو کھانا پکانا بھی ان کے لیے اوپر سے آتا تھا اللہ کی طرف سے۔ بہرحال اگر کہیں بادل کی ضرورت ہو، بارش کی ضرورت ہو، کہیں دھوپ زیادہ ہو جائے تو بادل اوپر ان کے اوپر آ جاتا تھا، جہاں پر یہ لوگ سفر کریں تو بادل ان کے اوپر ہمیشہ سائبان کی طرح رہتا تھا۔ یہ اتنی لاڈلی امت تھی، لیکن اللہ نے اس امت کے اندر بھی شرک کو معاف نہیں کیا، لہٰذا ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اللہ نہ کرے کہ ہمارے شرک ہو، ورنہ کل قیامت کے دن ہمارے اور بڑے حساب کتاب ہیں۔
ہم شرک کا حساب کتاب اللہ کو نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی